نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 8۔ آج کے کورس میں بھی انشاءاللہ العزیز 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 دعا۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 171 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ اور کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ بن مریم تو محض اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا تھا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے تھی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ انتہوا خیر لکم، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ خطاب فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کو چاہیے کہ یہ دین میں غلو نہ کریں۔ غلو کا معنی ہوتا ہے کہ دین میں بڑھ کر کوئی بات نہ کرے۔ جتنی بات دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی زبانی بتا دیتے ہیں، اس بات کو یوں سمجھے کہ پھلاند کر انسان اور قدم اٹھا کر ایک بات کہے تو اسے غلو کہا جاتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اور ایسا ہوا کہ اہل کتاب میں سے یہود وہ حد سے بڑھے، ان کا معاملہ الگ ہوا۔ غلو کیا نصارہ اور عیسائیوں نے، ان کا معاملہ الگ ہوا۔ یہود نے جو غلو کیا، جو حد سے بڑھے، اس کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اہل علم بنایا تھا۔ ان میں پے در پہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ آیا، لیکن ان لوگوں نے غلو یہ کیا کہ انبیاء علیہم السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ یہود کی تاریخ پڑھیں، کئی انبیاء علیہم السلام کا انہوں نے معاذ اللہ قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ جملے کستے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو غلط الفاظ میں تعبیر کرتے تھے۔ تو یہود کا جو غلو تھا وہ یہ تھا۔ اور نصارہ کا غلو کیا تھا؟ انہوں نے ماننے پہ آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا فرزند اور بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم دین میں غلو نہ کرو، دین میں حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جو بات کہی جاتی ہے، جو بات حقیقت اور سچ ہے، بس اسی پر انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ اہل کتاب کو بھی خطاب ہے، اور اس سے ہمیں بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ بطور مسلمان ہمیں بھی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ہمیں بھی ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو خدا کی توحید کا اقرار کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، ان کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا پیغمبر ماننا چاہیے۔ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انبیاء علیہم السلام میں مانیں، معاذ اللہ۔ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں
وہ ہم اولیاء اللہ میں مان لیں معاذ اللہ، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس بات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو شان و شوکت، مقام و مرتبہ دیا ہے، معاذ اللہ اس کا انکار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ہاتھ پر معجزات پیش فرمائے ہیں، ان کا انکار کیا جائے معاذ اللہ۔ اولیاء کرام، بزرگان دین کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کرامات کا ظہور فرماتے ہیں، کرامات کا انکار کیا جائے، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جو سیدھی راہ صراط مستقیم خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے اس پر گامزن رہنا چاہیے۔ پھر اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کے ایک عقیدہ کا تذکرہ ہے۔ وہ تذکرہ یہ ہے کہ بعض عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جس کو ہم عقیدہ تثلیث بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور روح القدس، یہ تینوں کے تینوں مجموعتاً بھی خدا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر الگ سے بھی خدا ہے۔ عقیدہ تثلیث ان میں معروف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کہنے سے باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم، اس سے تم باز آ جاؤ، یہ حق تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ پھر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ بہت بہترین اور دلیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں، بیٹا وہ بناتا ہے، اپنے ساتھ خدا کسی اور کو وہ رکھے گا، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ایک ذات ہے اپنے ساتھ اوروں کو شریک اس وقت کرتی ہے کہ جب جو چیزیں اس نے پیدا کی ہوں ان کی نگرانی سے، ان کو رزق و روزی دینے سے، ان کی تخلیق سے جب عاجز اپنے ساتھ اوروں کو ٹھہراتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے قبضہ قدرت میں تو آسمان اور زمین اور یہ تمام چیزیں میرے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اللہ فرماتے وکفا باللہ وکیلا، ان سب کی دیکھ بھال کے لیے خدا اکیلا کافی ہے۔ تو جو ذات ان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے اکیلی کافی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لے۔ لہٰذا ان عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کی بنیاد پر تین خداؤں کا اقرار کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس سے ان لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون لہ الولد ثم یوافیہم ویرزقہم، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پھر برداشت کر کے لوگوں کو عافیت بھی دیتا ہے، لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بردبار ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، فلاں خدا کا شریک ہے، فلاں خدا تعالیٰ کی فلاں صفت میں شریک ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میرا یہ عمل، میرا یہ عقیدہ رکھنا اور نظیرہ رکھنا، میرا نظیرہ رکھنا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ بات اس وہم اور گمان میں ہرگز نہ رہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی پکڑ نہیں فرما رہے، تو یہ اللہ اپنی صفت حلم کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ چونکہ حلیم ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بردباری کے ساتھ صبر آزما ہے کہ یہ شخص کہاں تک جاتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ ایسے غلط اعتقادات سے بہت دور رہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے غضب کی صفت کو جوش آ جائے اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھسم کر ڈالیں۔ اس لیے انسان کو ان جیسے غلط عقائد سے، نظریات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ آج کے عقیدے کے حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا عدل اور اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو وجود بخشا، اسی طرح بندوں کے جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی خالق ہیں۔ انسان جو افعال، جس انسان سے بھی کوئی فعل سرزد ہوتا ہے، تو انسان سے سرزد ہونے والے فعل 2 قسم کے ہیں۔ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان افعال کرتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ،
اور بعض افعال ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن اضطرار کے ساتھ۔ اختیار کا معنی ایک چیز آپ اٹھانا چاہیں آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کو اکھیڑنا چاہیں اکھیڑ سکتے ہیں، اور اضطرار کا معنی کہ بندہ مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت لکھ دیا ہے، اب بندہ یہ چاہے کہ میں اس سے 2 سٹیپ آگے نکل جاؤں، 2 سال پیچھے پہلے فوت ہو جاؤں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بعض اعمال اختیاری ہیں اور بعض اضطراری اور مجبور جبر کے ساتھ ہیں۔ اب کوئی شخص جو ایسے امور جو اضطراری ہیں، رزق ہے خدا نے جو لکھ دیا، جتنی انسان کوشش کر لے، کوشش اپنی جگہ پر کرنی چاہیے، لیکن جو حد اللہ نے اپنے علم کے مطابق مقرر کی ہے انسان اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو جو امور اور جو افعال ایسے ہیں جس میں بندہ مجبور ہے، اضطراری افعال ہیں، اس میں تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو افعال انسان کے قبضہ قدرت میں آتے ہیں، انسان ان کو کر سکتا ہے اور انسان کے اختیار میں ہے، ان افعال میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق نیک فعل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور وہ اختیاری کام جس میں اپنے اختیار سے انسان غلط راہ پر چلتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ان کاموں اور ان افعال پر اللہ تعالیٰ بندے کی پکڑ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، اور بندہ نیک کام کرتا ہے، تو بندے کو اترانا نہیں چاہیے کہ چونکہ نیک کام کیا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ توفیق ہی نہ دے تو میں کام کیسے کرتا۔ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر میں نے یہ نیکی کر دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو دے رہے ہیں میرا حق نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون عدل ہے۔ تو انسان کو دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے، عدل کا پہلو بھی اور فضل کا پہلو بھی۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کے مسئلہ میں ہم غسل کی 3 اقسام پیش کریں گے۔ غسل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت، نمبر 3 مستحب۔ فرض غسل مرد اور عورت، خاوند اور بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو جنابت کی حالت میں غسل مرد پر واجب ہوتا ہے۔ مرد پر اس کے علاوہ اور کسی قسم کا غسل فرض نہیں ہے۔ ہاں، خواتین پر جنابت کے علاوہ غسل واجب ہوتا ہے، جب نفاس سے فارغ ہوتی ہیں تو اس وقت بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح جب مینسز سے فارغ ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ان پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میت ہے، بندہ فوت ہو چکا ہے، تو اس کو بھی غسل دینا یہ پسماندگان کے ذمہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ قسم ہوگی فرض غسل۔ نمبر 2 سنت غسل، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، عید الفطر کو یہ بھی سنت ہے، عید الاضحیٰ کو یہ بھی سنت ہے۔ انسان احرام باندھتا ہے حج کا یا عمرہ کا، تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذو الحجہ کو یہ غسل کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 3 مستحب غسل، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں غسل کرنا مستحب ہے، پریفریبل ہے، اچھا ہے۔ مثلا خوف کے وقت انسان پر کسی قسم کا خوف طاری ہوتا ہے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ آندھی چل رہی تھی، آندھی رفع ہوئی، ختم ہوئی، اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن، اس کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ غسل کی 3 اقسام تھیں۔ شریعت کے مسائل ہیں تو امت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مرد کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے، ایک تو پیشاب نکلتا ہے اور 3 قسم کا اور پانی ہے۔ نمبر 1 منی، نمبر 2 مزی، اور نمبر 3 ودی۔ ان تینوں کو فرق بھی سمجھ لیں اور ساتھ ساتھ ہر ایک کا حکم بھی سمجھ لینا چاہیے۔ جب آدمی ہم بستر ہوتا ہے بیوی کے ساتھ تو اس وقت ابتدا میں جو مادہ جوش کے ساتھ نکلتا ہے اور انسان کا جوش بڑھتا ہی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس مادہ کو مزی کہتے ہیں۔ اور جس وقت ہم بستر ہو اور یہ مادہ نکلے، یعنی اس مادہ کے ذریعے نکلنے سے انسان کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان کی
انسان کو مزہ آ جاتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، تو اس دوسرے پانی کو کہتے ہیں منی۔ اور نمبر 3، انسان بیمار ہو، پیشاب کرے ہو تو اس کے بعد کچھ سفید قطرات نکلیں، یا کسی بھاری بھر چیز کو اٹھاتا ہے یا اس کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے، تو اگر اس کو کوئی ایسے قطرات آتے ہیں کہ جس سے مزہ نہیں آتا، بس لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ودی۔ یہ 3 قسم کے پانی نکلتے ہیں۔ اگر منی نکلتی ہے ہم بستری ہونے کی صورت میں اور مزہ آنے کی صورت میں، لذت کے حاصل ہونے کی صورت میں، تو اس سے مرد پر غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، مزی، اگر یہ نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3، ودی نکلنے کی صورت میں نہ اس پر غسل تو واجب نہیں ہوتا، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں پانی کی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے تاکہ زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں تو شرعی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ مسجد میں جب انسان داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، دایاں پاؤں اندر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں، تو جب انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس گھر کی جو عنایات ہوتی ہیں، اس گھر کی جو ہے وہ کرم فرمائیاں ہوتی ہیں، وہ بندے پر لاگو ہوتی ہیں۔ تو جب ہم خالق کائنات کے گھر مسجد میں جا رہے ہیں تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب انسان رب تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 8 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔